بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ بات واضح ہوگی کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز بھی قدیم اور زکوٰۃ بھی قدیم، انہیں بھی حکم دیا گیا نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ تسلسل ہے جو ہمارے سامنے، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تو اس میں ایک تو بات یہ کہ نماز کی مزید تاکید کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے جھکنے کا ایک مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں جو لوگ لگے ہیں ان کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح جھنجھوڑتے ہیں انسان کو۔ تو یہ بات ان کی ہو رہی تھی، اور آج ہمیں بھی اپنی تصویر اس آئینے میں نظر آتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اگر وہ لوگ جو کتاب سے ناواقف ہیں ان کا معاملہ ہو تو ایک درجے میں سمجھ میں بھی آتا ہے، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جس میں واضح طور پر ہدایات موجود ہیں، انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے فکر مندی پیدا کرنے والی آیات موجود ہیں، اور پھر وہ دنیا کی فکر کرے، اپنی فکر چھوڑ جائے، تو اس حوالے سے متوجہ کیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یعنی اس کام کے لیے بھی کہ اپنے آپ کو ذرا اپنے اوپر تنقید کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اپنی اصلاح جو ہے نسبتاً مشکل کام ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے اس چیز کو اس اعتبار سے اس حیثیت سے دیکھنا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا اور اسی سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات اس کے اندر واضح کی جا رہی ہے کہ انسانی مسائل، یعنی اس راستے پر جو اللہ نے شریعت کا راستہ بتایا ہے، خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اور اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ راستہ ہمارے لیے تفویض کر دیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہی ہے کہ آدمی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرے۔ صبر کیا ہے؟ ڈٹ جانا، جم جانا، جس چیز کو حق سمجھا ہے اس پر انسان جم جائے، اس پر ڈٹ جائے، اور جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے اس راستے پر لگاتار آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو کہا کہ اس صفت کو، اخلاقی صفت کو اپنے اندر پیدا کرو، نماز کے ذریعے سے اسے مزید پروان چڑھاؤ۔ تو یہ انسان کے لیے ایک ضروری بات ہے۔ لیکن پھر کیا کہا؟ یہ مشکل کام ہے، مگر کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے ملنا اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اس کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو عقیدہ آخرت ہے، بنی اسرائیل کے بگاڑ کا بڑا بنیادی سبب عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار نہیں ہے، عقیدہ آخرت کا بگاڑ ہے۔ یہ بات آگے بار بار سامنے آئے گی۔ آگے فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ فضیلت کس بنیاد پر ملی تھی؟ اس دین کی بنیاد پر، اس امت مسلمہ ہونے کی بنیاد پر ملی تھی۔ یہ ہمیشگی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ اس امت مسلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے منع کرتے ہو۔ تو اب بنیادی طور پر اس امت مسلمہ کے لیے بات کہی گئی، کس بنیاد پر کہی گئی؟ اب یہ دین کی امانت اس کے حوالے ہے، اب دین کی امانت اس کے حوالے ہے، اب منصب امامت اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب اسے ظاہر ہے، جیسے کہتے ہیں نا استاد کو شاگردوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، استاد کو شاگردوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور ایک طرح سے داعی کو مدعو پر ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے، داعی کو مدعو پر اس اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں تو کیا ہے کہ وہ ہر شاگرد جو ہے معلم بنتا جائے، جو اسلام قبول کرے گا وہ اس امت کا حصہ بن جائے گا۔
جو اسلام قبول کرتا جائے گا اس امت کا خیر امت کا حصہ بنتا جائے گا، وہ اسی کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یعنی گویا اس کے باہر کی بات ہو رہی ہے، جہاں دین ہے، جہاں جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو کل ان کے پاس تھی تو انہیں یہ فضیلت دی گئی تھی، مگر انہوں نے بھی جو بات سمجھی وہ کیا تھی کہ یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے ہمیں حاصل ہو گئی، ہم کچھ بھی کریں یہ فضیلت ہمارے ساتھ رہے گی، اور اسی غلط فہمی میں آج یہ امت بھی پڑ گئی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں بھی ایسا موقع دیا گیا تھا، مگر پھر وہ ان سے واپس لے لی گئی۔ تو یہاں پر کہا کہ یاد کرو، پہلے تو ابھی یاد دلایا جا رہا ہے، یاد کرو کہ میں نے تمہیں جو ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی،